الحمد والشکر للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ صدق اللہ العظیم۔ برادران محترم و عزیزان محتشم، آج کے درس کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے قربانی کے گوشت کا جو تقسیم کا طریقہ کار ہے وہ کیا ہونا چاہیے، اور ہمارے معاشرے کے اندر جو قربانی کے متعلق رسومات پائی جاتی ہیں گوشت کے تقسیم کے وقت، ان کا ازالہ کیسے کیا جائے۔ یاد رکھیے، قربانی کے گوشت کا مسنون طریقہ کار یہ ہے کہ آپ قربانی کے جانور کو جب ذبح کرتے ہیں اس کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، 3 حصے کر دیے جائیں۔ پہلا حصہ غریبوں کے لیے، اور دوسرا حصہ اعزاء و اقربا کے لیے، اور تیسرا حصہ اپنے لیے۔ شریعت کے اندر گنجائش ہے کہ اگر آپ کی فیملی بڑی ہے تو 2 حصے آپ اپنے لیے رکھ لیں اور 1 حصہ رشتہ داروں کے لیے رکھ لیں۔ اگر مزید بھی آپ کی فیملی بڑی ہے تو اس کے اندر گنجائش ہے کہ آپ سارا گوشت بھی اگر آپ رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، اجازت ہے، رکھ سکتے ہیں، لیکن کرنا کیا چاہیے؟ گوشت کو 3 حصوں کے اندر تقسیم کر دینا چاہیے۔ 1 حصہ غریبوں کے لیے، 1 حصہ اعزاء و اقربا کے لیے، اور 1 حصہ اپنے لیے۔ بخاری کے اندر روایت موجود ہے، ایک سال آقا انعامدار مدینے کے تاجدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا خبردار اے میرے صحابہ، 3 دنوں سے زائد گوشت کھانے کی اجازت نہیں ہے، 3 دنوں تک آپ گوشت کھا سکتے ہو۔ وقت گزرتا رہا، ایام بیتتے رہے، اگلا سال جب آیا نا، صحابہ کرام تو اسی طرح کرنے لگے جیسے میرے آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ تو جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا صحابہ ویسا کرنے لگے ہیں، تو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، عرض کیجیے یا رسول اللہ۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، پچھلے سال تو قحط کا سال تھا، پچھلے سال کے اندر مالی مشکلات تھی، پچھلے سال کے اندر غربت کے اثرات اور تأثرات کچھ زیادہ تھے، اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ 3 دنوں تک گوشت کو استعمال کریں، اس کے علاوہ آپ گوشت مت کھائیں بلکہ سارا کا سارا بانٹ دیں۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا اب تم کلو وادخروا، فرمایا تم کھاؤ، 3 دنوں سے زائد بھی کھا سکتے ہو، اور تم 3 دنوں سے زائد کے لیے جمع بھی کر سکتے ہو۔ لیکن سرکار نے فرمایا جو پچھلے سال میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ آپ 3 دنوں تک
آپ گوشت کو کھائیں، اس سے زائد نہ کھائیں، فرمایا اب وہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ کیوں؟ اس لیے اب مشکلات ہے نہیں، غربت ہے نہیں، حالات بہتر ہو گئے، معاشیات بہتر ہو گئیں، اس لیے آپ اب کھا بھی سکتے ہو اور 3 دنوں سے زائد کے لیے آپ جمع بھی کر سکتے ہو۔ لیکن افسوس، صد افسوس، قربانی کے ایام جیسے آتے ہیں لوگ ابھی سے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، جی مفتی صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو قربانی کا گوشت ہے یہ 3 دنوں تک ہم کھا سکتے ہیں، یا 3 دنوں سے زائد، 3 منتھ تک، 2 منتھ تک، 1 منتھ تک ہم کھا سکتے ہیں، یا فقط 3 دنوں تک کھا سکتے ہیں؟ یاد رکھیے، ذرا یہ آپ سوچئے گا، قربانی بھلا کرتا کون ہے؟ قربانی غریب لوگ تو نہیں کرتے، قربانی امراء کرتے ہیں جن کے اوپر شریعت نے لازم کی ہے، تو وہ تو سارا سال گوشت کھاتے رہتے ہیں۔ امراء سارا سال گوشت کھاتے رہتے ہیں، بناتے رہتے ہیں، پکاتے رہتے ہیں، تو یہ تو اصل غریبوں کا حق ہے۔ جب غریبوں کی باری آتی ہے، آپ کہتے ہو جو ہم فریج میں رکھ لیں، 3 دنوں سے زائد کر لیں، اللہ معاف کرے فریجوں اور فریزروں کی صفائی ابھی سے شروع ہو گئی ہے۔ لوگ یہ ذہن بنا کے بیٹھ گئے ہیں کہ ہم نے فریج اور فریزر کو بھرنا ہے، ہم نے ان کی گوشت کی بوٹیاں بنا کے پیکٹ بنا کے رکھ دینے ہیں۔ اللہ کے بندو ایسا مت کرو۔ اگر رب نے تمہیں توفیق دی ہے نا تو پھر آپ ایسا مت کرو کہ سارا کا سارا گوشت اٹھا کے فریج اور فریزر کی زینت بنا دو، غریبوں کو نہ دو، بلکہ یہ غریبوں کا حق ہے، آپ غریبوں کے اندر اس گوشت کو تقسیم کرو۔ اور یہ بھی المیہ ہے، یہ بھی المیہ ہے کہ گوشت قربانی کا ان کو دیا جاتا ہے کہ جدھر سے دوبارہ واپس اگر بالفرض بڑا جانور کسی نے ذبح کیا ہے تو وہ گوشت اسی کو دیتا ہے جس کے گھر سے چھوٹے بکرے کا یعنی چھوٹا گوشت آتا ہے، بکرے کے گوشت کی واپسی کا امکان ہو۔ یہ کس چیز کی تمہاری قربانی ہے؟ یہ کس چیز کی تمہاری سخاوت ہے؟ تم اس قدر فرعون بنے پھرتے ہو، تم نے جان اللہ کو نہیں دینی؟ ہر کام کے اندر تمہارا دھوکھا ہے اللہ کو دینے کا، تم نے ذہن کا بنایا ہوا ہے، سوچ بنائی ہوئی ہے، تم رب کو دھوکا دے سکتے ہو؟ یہ تو تمہاری یہ ناپاک اور ناپاک جسارت اور ناپاک ذہن کے اندر وہ گندے خیالات کا پلندہ ہے۔ رب تعالیٰ تمہاری ہر بات سے واقف ہے، اور ایسا مت کیجئے، ایسا مت کیجئے، بلکہ غریبوں تک گوشت پہنچائیے، اور یہ ذہن نہ بنائیے کہ جس کے گھر سے گوشت واپس آئے گا میں اس کو گوشت دوں۔ اچھا یہ بھی المیہ ہے، اب جب گوشت بانٹا جاتا ہے تو اس کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے یہ شاپر کس کا ہے، یہ فلاں صاحب کا ہے، اچھا اس کو زیادہ دے دو، کیوں؟ اس لیے اس کے ساتھ میرا فلاں رشتہ ہے۔ اللہ کا خوف کرو، اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرو، شاپروں کی طرف نظر نہ کرو، اللہ کی رضا کی طرف نظر کرو۔ گوشت کوئی غریب ماڑا لینے آ جائے اس کو دھتکار دیتے ہیں یا اس کو ہڈیاں ڈال کے دے دیتے ہیں۔ جو گوشت اثر ہوتا ہے وہ اٹھا کے یا تو رشتہ داروں کو دے دیں گے، یا فریج اور فریزر کی زینت بنا دیں گے، یا گھر کے اندر دعوت کریں گے، ایک دن یہ ان کو بلائیں گے اور انہیں پتہ ہوگا ابھی پہلا دن آج ہم ان کو بلاتے ہیں، کل یہ ہمیں بلائیں گے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ یہ دین کے ساتھ دھوکا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا، تم اللہ کو دھوکا نہیں دے سکتے، تم رب کی بارگاہ کے اندر یہ دھوکا اور مکر و فریب سے کام نہیں لے سکتے۔ نہ یہ دیکھے کون آیا ہے لینے، نہ یہ دیکھے کس کا شاپر آیا ہے، نہ یہ ذہن بنائے کہ ہم نے فریج اور فریزر کو ہم نے وہ بھر کے رکھنا ہے، اور نہ یہ ذہن بنائے ہم نے بلے بلے واہ واہ کروانی ہے، بلکہ اللہ کی رضا کو حاصل کریں، اللہ کی رضا کو حاصل کریں۔ رب راضی ہو جائے گا تو تمہارا بیڑا پار ہی پار ہو جائے گا۔ تو قربانی کے گوشت کے اندر غربا کو مت بھولیے، آپ وزٹ کیجئے،
ان گھروں تک پہنچیے جن گھروں کے اندر پورے سال کے اندر گوشت بھی نہیں پکتا. وہ تو اسی امید اور آس کے اندر ہوتے ہیں کہ کب آئے گی عید قرباں تو اس کے اوپر ہم قربانی کا گوشت کھائیں گے. تو آپ وہ جو دن ان کا آتا ہے وہ بھی آپ ہڑپ کر کے بیٹھ جاتے ہو. اور اسی طرح مدارس کا وزٹ کریں, دیکھیں نا جہاں پر پورا سال 3 وقت کا معیاری کھانا ان کو میسر کیا جاتا. آج کوئی کسی کو 1 مہینہ نہ کھانا دے دینا, کہتا ہے لو جی اسی تے بڑا کھانا کھواندے ہیں. کبھی آپ نے یہ ذہن میں سوچا ہے, یہ ذہن میں یہ بات بھی کبھی لائے ہیں کہ وہ بھی ایسی جگہیں بھی موجود ہیں جن کے اندر سال ہا سال 3 وقت کا معیاری کھانا بچوں کو میسر کیا جاتا ہے. انہوں نے تو کبھی اپنی تشہیر نہیں کی, انہوں نے تو کبھی اپنی بلے بلے نہیں کی, انہوں نے تو کبھی اپنی واہ واہ نہیں کروائی, میں یہ کرتا ہوں, میں وہ کرواتا ہوں, میں فلاں کرتا ہوں. بھائی اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہو تو اللہ کی رضا حاصل کیجئے. اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں یہ گوشت ان مدارس تک بھی پہنچائیے کہ جن کے اندر بچے قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صداؤں کو بلند کریں گے اور دین کے معمار تیار ہوں گے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے. 3 وقت کا کھانا بغیر کسی تعطل کے مدارس کے اندر دیا جاتا ہے نا, اس کے پیچھے بڑی حکمتیں ہیں, اس میں بڑے راز ہیں. وہ تو ایک رب کا نظام ہے, رب نظام اپنا خود دیکھتا ہے اور اپنے نظام کو خود چلاتا ہے. تو اس لیے اگر آپ قربانی کا گوشت مدارس میں نہیں بھی دیں گے, مدارس چلتے رہیں گے اور چل رہے ہیں اور تا صبح قیامت چلتے رہیں گے, لیکن آپ کو اچھے پیغام کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہے کہ آپ غریبوں کو گوشت دیجئے, مدارس کے اندر دیجئے, مریضوں کے گھروں کے اندر پہنچائیے, رب کا قرب حاصل کیجئے.